الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، حق تعالی جل شانہ نے اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے. جس دن اور جس گھڑی میں نے اور آپ نے اپنی ماں کی گود میں آنکھیں کھولی، اسی سیکنڈ اور اسی لمحے میں دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آنکھیں کھولی تھی. رب کریم کا احسان ہو گیا اور اس کی مہربانی ہو گئی کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرما کر ایمان والی ماں کی گود میں آنکھیں کھولنے کی توفیق عنایت فرما کر ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا. اسی لیے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن شریعت مطہرہ کا ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے گھر میں بچے یا بچی کی ولادت ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان ہو، بائیں کان کے اندر اقامت یعنی تکبیر ہو، اور پیدا ہونے والے بچے کو پہلے دن سے پیغام دیا گیا، یہ سبق پڑھایا گیا اور اس کے دل کے اندر یہ سبق جمایا گیا کہ تیری زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے، تیری اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، صرف تیری نماز جنازہ باقی ہے. جب یہی بچہ اپنی زندگی کے ایام کو پورا کر کر آخرت کی سفر کی طرف جب چاہتا ہے تو نہ اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے، صرف نماز جنازہ ہوتی ہے. اذان اور اقامت کہلوا کر یہ پیغام دیا گیا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور زندگی بہت قیمتی ہے، اور اذان کے کلمات کانوں کے اندر سنوا کر دل پر یہ بات جمائی گئی اور دل میں یہ بات اتاری گئی کہ چاہے تو جس گھر میں تو نے آنکھیں کھولی، وہ گھر چاہے وہ سماج میں چاہے کتنا بھی بڑا مالدار ہو، وہ سوسائٹی کتنی بھی بڑی قیمتی ہو، وہ علاقہ چاہے کتنا زیادہ خوبصورت ہو، کتنی بڑی شان و شوکت والا ہو، لیکن نہ تیرا گھر بڑا ہے، نہ تیرا خاندان بڑا ہے،
نہ تیرا علاقہ بڑا ہے، نہ تیرا صوبہ بڑا ہے، نہ تیرا کوئی نسب نامہ بڑا ہے۔ اگر کوئی بڑی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ربوبیت اس کے پہلے ہی دن سے پیدا ہونے والے بچے کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل کے لیے جمائی گئی۔ کہیں وہ مالدار کے گھر میں پیدا ہو کر اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھ کر کہیں خدا کی وحدانیت کو بھول نہ جائے، خدا کی ربوبیت کو بھول نہ جائے، تو یہ پہلے ہی دن سے پیغام دیا گیا۔ اس لیے دنیا میں جو بچہ آتا ہے، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، میرے اور آپ کے کانوں میں اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، صرف میری اور آپ کی نماز جنازہ باقی ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے اور اتنی چھوٹی زندگی ہے، نہ معلوم کون سے لمحے میں موت کا جھٹکا آ جائے اور زندگی یوں ہی تمام ہو جائے۔ اس سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی، اپنی موت کی اور اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اسی لیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، چاہے اس ملک کا ہو، دوسرے ممالک کے اندر پیدا ہوا ہو، دنیا کے کونے کونے میں پیدا ہونے والا بچہ پہلے دن روتا ہے، اور رو کر یہ گھر والوں کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ جب میں رویا میں بول نہیں سکتا تھا، میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس وہ طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں سے مجھے یہ ہنر دیا تھا رونے کا۔ اس رونے پر آپ کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوئی، آپ کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی، اور جس کے ذریعے سے ایک اسباب کے درجے میں آپ میری ضرورت کو پورا کرنے والے بنے۔ یہاں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب میں روتا ہوں تو ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے، اور باپ کی شفقت جوش میں آ جاتی ہے، اور بچے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ بچہ دنیا میں آ کر رو کر یہ پیغام دیتا ہے کہ جب میں رویا تو میری ضرورت پوری ہوئی۔ وہ میری ماں اور وہ میرا باپ، اگر دنیا کی مہنگائی اور دنیا کے اس رنگینی کے زمانے میں اور مہنگائی کے اس حالات میں اور اس میدان میں اگر تجھے کسی بھی اس چیز کی ضرورت پڑے، سب سے پہلے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لے، سب سے پہلے رونے کے لیے تیار ہو جانا۔ آج دنیا میں ہر کوئی آدمی پریشان ہے، لیکن ان پریشانیوں سے نکلنے کے جو اسباب تھے، جو راستے تھے، وہ ہم نے اپنی عقلوں سے اور اپنی سمجھ بوجھ سے اختیار کیے نہیں۔ شریعت مطہرہ نے جو دائرہ دیا ہے، جو حدود دیے ہیں، جو حقوق دیے ہیں، ان کے اندر رہ کر ہمیں اپنی پریشانیوں سے، حالات سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بمبئی میں ایک بہت بڑی پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس میں اس کانفرنس میں ایک آدمی نے یہ لیکچر دیتے ہوئے ایک بات نقل کی تھی کہ ایک باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اور باپ نے یہ وصیت اور یہ نصیحت کی تھی اپنی زندگی میں کہ میرے لخت جگر یہ ساری جائیداد، ساری مال و دولت، یہ باغ باغیچے، سب کچھ آپ کے قبضے میں آئیں گے وراثت کے طور پر، لیکن میرے بیٹے میری نصیحت یاد رکھنا، اپنا یہ جو باغیچہ ہے، یہ جو باری ہے، اس میں 2 قسم کے درخت ہیں، ان 2 قسم کے درختوں کو کبھی ہاتھ مت لگانا۔ اگر تو نے اس کو ہاتھ لگا دیا، اگر تو نے اس کو زمین دوز کر دیا، ختم کر دیا، تو حالات سے دوچار ہو جائے گا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا نوجوان ہے، جوانی کے جوش میں ساری جائیداد کو عیاشی پہ اتر کر ساری جائیداد کو برباد کر دیا اور حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ جب یہ حالات سے دوچار ہوا، بہت پریشان ہوا، وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے۔ ان میں سے، ان خاندان والوں میں سے ان کے چچا نے کہا،
بھتیجے تیرے باپ نے تیری زندگی میں یہ نصیحت کی تھی اور تجھے یہ وصیت کی تھی، کہا وہ تو میں بھول گیا، اور تیرے باپ نے یہ جملہ کہا تھا، اگر تو نے اپنی کم نادانی میں اور اپنی کم عقلی کی بنیاد پر اگر ان دو درختوں کو ختم کر دیا تو حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی نکلیں گے، ہر قسم کے مزیل جانور آئیں گے اور حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ تو نے باپ کی اس جائیداد کو ختم کر دیا، آج حالات سے دوچار ہوا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، قرآن کریم ہے اور دوسری میرے طریقے ہیں، میری سنت ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس پر عمل کرتے رہے، دنیا کی کوئی قوم اور کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ میں اور آپ روزانہ قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، 2-3 ایام گزر گئے، کیا ہم نے رمضان کے لیے کوئی تیاری اور اعمال کرنے کا، معمولات کا کوئی پروگرام بنایا؟ گھر میں دور کے رشتہ دار میں شادی ہوتی ہے، محلے کے کونے میں شادی ہوتی ہے، گاؤں کے کنارے پر شادی ہوتی ہے، تو پورے محلے میں جہاں دعوت نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ایک ماحول تیار ہو جاتا ہے۔ کیا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، ہم اپنے دلوں میں یہ بات لے کر جائیں اور دلوں کے ہم گریبان میں یہ بات سوچیں، کیا ہم نے یہ رجب کا مہینہ شروع ہونے کے بعد کیا میں نے کتنی دعاؤں کا اہتمام کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب والی دعا میں نے کتنی مرتبہ پڑھی؟ میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جو حالات ہیں اس وقت، ان حالات سے نکلنے کے راستے میں نے اور آپ نے اپنی عقلوں سے جو تیار کیے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو شریعت نے جو راستے دیے ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب آنا چاہیے۔ جمعہ کے بیانات، عشاء کے بعد کے پروگرامات، یہ صرف ہمارے کانوں کی لذت نہیں ہے، اس کو کانوں کی لذت لگا کر ہم نہیں سنیں، دل کی گہرائیوں سے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کروں۔ کیا میرے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک، آج 27 جنوری تک میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کیا میں نے اس کی نمازوں کی کتنی فکر کی ہے؟ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، کبھی ہم سوچیں؟ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ظاہر میں ہر کوئی آدمی متقی نظر آتا ہے، ظاہر میں ہر کوئی آدمی ایک پرہیزگار نظر آتا ہے، حقیقت میں تو یہ ہے کہ آدمی کیسا ہے، وہ تنہائی کے اندر غور و فکر کرے، وہ اپنی تنہائی میں سوچ لے۔ اگر اس کی تنہائی اچھی ہے، اگر اس کی ایکانت کی مجلسیں اچھی ہیں، اس کی تنہائیوں میں اس کی سوچ اچھی ہے، تو سمجھو کہ وہ اچھا انسان ہے، ورنہ ظاہر میں تو ہر کوئی آدمی اچھا نظر آتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو، جو چھپے ہوئے کرتے ہو۔ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ملی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں یہ جان کر دیکھیں کہ میں روزانہ قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان حالات سے نکلنے کا واحد راستہ اور ایک راستہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر آنا پڑے گا، سنت رسول پر آنا پڑے گا۔ روزانہ کی اگر ایک سنت اگر ہم سیکھیں گے، روزانہ کی ایک سنت ہماری زندگی میں اتاریں گے، 40 دن میں 40 سنتیں آ جائیں گی۔ اندازہ لگا؟ اگر روزانہ کی ایک دعا سیکھیں، 40 دن میں 40 دعاؤں کا ذخیرہ ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ صرف بیانات سن کر اپنے آپ کو بڑا مطمئن کر لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے باہر نکلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو عملی طور پر بنانا پڑے گا۔
ورنہ ایسے اسی لیے شریعت نام ہے حقوق کا، حدود کا. ان حقوق اور ان حدود کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہماری زندگی عملی طور پر دیکھیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے. ہماری زندگیوں کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا ہے. یہ ساری زندگی ہماری اس سے بری ہوئی ہے. حقوق کی بات آئی، علامہ کمال الدین دبینی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مختلف علاقوں کے چند لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، اور حج میں جاتے جاتے حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد واپس اپنے علاقے کی طرف لوٹ رہے تھے. راستے میں اس قافلے میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. آپس میں مشورہ کیا اس ٹور والوں نے، اس قافلے والوں نے، اس جماعت والوں نے کہ کیا کیا جائے ہمارے اس آدمی کا. مشورے میں یہ طے ہوا کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے اور اس کو اسی جنگل میں دفن کر دیا جائے. ٹھیک ہے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھا کر قبر کے اندر رکھا گیا. تو جیسے ہی جنازے کو قبر کے پاس لے جایا گیا، قبر میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا. انہوں نے واپس وہاں سے لوٹے اور دوسری قبر کھودی تو یہ اژدہا اس دوسری قبر میں آیا. آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا 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 جائے. ایک آدمی کو فتویٰ پوچھنے کے لیے مکہ المکرمہ بھیجا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھا، جواب دیا. وہ قاصد آیا، وہ آدمی آیا اور کہا اپنے قافلے والوں سے، اس امیر سے، اس قافلے کے ٹور والوں سے کہا کہ وہاں سے فتوی کا یہ جواب ملا ہے کہ جاؤ اس کو اسی حال میں دفن کر دو، خدا اس کو عذاب دینا چاہتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ اس کو عذاب دینا چاہتا ہے. جیسے ہی قبر کھودی تیسری، اس میں وہ اژدہا پھر سے آیا. انہوں نے اس جنازے کو اوپر سے گرا دیا، اس لاش کو گرا دیا، اور جیسے ہی گرایا ہے کتاب میں لکھا ہے اس اژدہا نے اس مردے کی زبان کو کھینچا اور عذاب شروع ہو گیا. یہ لوگ واپس اپنے علاقے میں آ گئے. علاقے میں آنے کے بعد اس آدمی کے گھر پر گئے. کہا، بیوی سے کہا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس طریقے سے واقعہ ہے. آپ کے شوہر کی زندگی کیسی تھی؟ کہا وہ تو بڑا نمازی تھا، بڑا روزے دار تھا، قرآن کی تلاوت کا پابند تھا. معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس بیوی نے بہت دیر کے بعد سوچ کر یوں کہا کہ میرے اس شوہر کی زندگی میں ایک بات تھی. کہا کیا بات تھی؟ کہ اس کے پاس جب وہ خرید و فروخت کرتا تھا، مال بیچتا تھا، تو اس کے پاس دو پیمانے تھے. جب لینے کے لیے باری آتی تھی تو کسی اور سے لیتا تھا اور دوسرا پیمانہ استعمال کرتا تھا. جب دینے کی باری آتی تھی تو دوسرا استعمال کرتا تھا. یعنی لوگوں کے حقوق کے اندر حق تلفی کرتا تھا، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ اس پر مرتے ہی عذاب شروع ہو گیا. میں یہاں رک کر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنی نمازوں پر، کیا ہم اپنے روزوں پر، کیا ہم اپنی تسبیحات پر، کیا ہم اپنے قرآن کریم کی تلاوت پر مطمئن نہیں؟ یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں، میں بڑا اشراق اور چاش کا پابند ہوں، اور ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ سامنے والا آدمی ہزاروں میل دور چلا جاتا ہے. ہماری زندگیاں، ہم صرف ظاہری لباس کو دیکھ کر ہم اپنی نمازوں پر مطمئن ہو گئے، اپنے روزوں پر مطمئن ہو گئے. میرے بھائیوں، جو حقوق ہے، جو حدود ہے، قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا پڑے گا. اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے میں اتارنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندگی اور زندگی کے شعبے میں محبت کے ساتھ اتارنا پڑے گا، تب جا کر میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. آج ہم دیکھیں، جہاں اچھا لگتا ہے، جہاں ہمارا من چاہتا ہے، جہاں ہمارا فائدہ ہے، اس احکام کو ہم مانتے ہیں. جہاں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
قرآن کریم کی آیت کریمہ پہلی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہات کی گنجائش ہی نہیں، ایسی مقدس کتاب، ایسی حق کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری کتابوں کی طرح ہم اس قرآن کریم کے بارے میں شک، بلکہ قرآن کریم قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے، جیسے ہی آدمی قرآن کو کھولتا ہے پہلی آیت اس کے سامنے آتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ تو بلا جھجک پڑھتا جا، اپنی زندگی کو بناتا جا، میں ایک ایسی کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں شبہات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب قرآن کریم کی پہلی آیت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہو تو پھر ہمارے پاس ہم کس بات کے شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے شبہات سے نکلنا پڑے گا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ عنقریب آ جائے گا، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے ہمیں زندگی بنانے کا پلان بنانا پڑے گا، عملی زندگی بنانے کے لیے، اپنے گھروں کو ماحول کو درست کرنے کے لیے، گھروں میں بیٹھ کر اس ماحول کو بنانے کے لیے کوئی مشورہ کرنا پڑے گا۔ ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، محلے کے ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لاتے ہیں، اس کے پاس سے دوائی لاتے ہیں، اس حکیم کے پاس جاتے ہیں، جب علاج نہیں ہو پاتا ہے، شفا نہیں ملتی ہے، سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری بیوی جہنم کی مستحق بن رہی ہے، ہماری اولاد جہنم کی مستحق بن رہی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا نمازی کہہ رہے ہیں؟ ہماری اولاد غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، اپنے آپ کو بڑا روزے دار کہہ رہے ہیں؟ غریبوں کی اولاد مال و دولت کے نہ ہونے کی بنیاد پر، ان کے پاس اسکول کی فیس نہ ہونے کی بنیاد پر، مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہی ہے، اپنے آپ کو ہم بڑا سخی کہہ رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنا پڑے گا۔ جہاں مال و دولت میں جہاں اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، جہاں اپنی ذات کا حق ہے، وہاں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ایک بات کہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں بلکہ رمضان سے پہلے بھی بہت سارے دوسرے علاقوں سے سفراء حضرات آتے ہیں، یقیناً ان میں کوئی محدث ہوتا ہے، ان میں کوئی بڑا مدرسے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان میں کوئی بڑا متقی اور بڑا راتوں میں تہجد میں اٹھنے والا ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں، ایک ہی لکڑی سے ہم سب کو ہانکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیں معلوم نہیں، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ ہمارے پاس اداروں کو چلانے کے لیے، مہمانان رسول کے لیے، قرآن کریم کی خدمات کے لیے، احادیث مبارکہ کی خدمات کے لیے جب وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہم اگر ہمارے پاس نہیں ہے کچھ نہیں، لیکن ہم سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کے ناطے سے، ایک انسانیت کا سبق پڑھا کر اور سبق دے کر ہم اس کے ساتھ عزت اور اکرام کے ساتھ بات کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم صرف ہم اپنے آپ کو نماز پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر کر، سجدے کر کر، تسبیحات پڑھ کر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، نہیں، ہماری اخلاقی زندگی، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملات کیسے ہیں، ان معاملات کو دیکھا جائے گا۔ جہاں اعمال تولیں گے سب سے پہلے انسان کے اخلاق تولے جائیں گے۔ اسی لیے جو حالات ہیں، یہ حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قدم کو آگے بڑھانا پڑے گا، اپنی قربانی کو آگے بڑھانا پڑے گا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔
جیسے گزشتہ کل 26 جنوری گئی اور لوگوں نے جھنڈا لہرا کر یوں سمجھ لیا کہ میں بس اس کا حق ادا کر لیا، میں ایک قدم بڑھا کر آگے کہتا ہوں، جیسے گزشتہ کل ایک جگہ پر کہا تھا، آج یہاں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم نے جو آزادی کا جھنڈا لہرایا یقیناً وہ تو ہو گیا، لیکن آج میں اور آپ نفس کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ اس غلامی سے نکلنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے بہت عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ جنت کو حاصل کرنا ہو تو بہت آسان ہے۔ پوچھا گیا، کہا کیسے؟ کہا ایک قدم اپنی خواہشات پر رکھ دے، دوسرا قدم خود بخود جنت میں پہنچ جائے۔ ہم خواہشات کے غلام ہیں، اپنے نفسانی غلام بن چکے ہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، ہم فکری طور پر، ذہنی طور پر غلام ہیں۔ اس غلامی کی زنجیر سے نکل کر ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کے سامنے آہوزاری، اور وہ اللہ ایسی طاقت کا مالک ہے کہ جس کے سامنے اگر ایک آدمی، جیسے ایک بوڑھا 70 سال کا بوڑھا بیماریوں میں لتھڑا ہوا، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، جیسے ایک فقیر کے بارے میں مشہور ہے، ایک فقیر مانگتے 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 محلے کی گلیوں میں گزر رہا تھا، کوئی دینے والا نہیں تھا، مسجد کے کنارے پر پہنچ گیا اور مسجد کے دروازے کو پکڑ کر کھینچ رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا، کوئی اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ نابینا تھا، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ راستے میں چلنے والے کسی نے کہا، وہ اللہ کے بندے، یہ تو مسجد ہے۔ اس نے اپنا لوٹا پھینک دیا کہ جب میں بادشاہ کے در پر آ گیا ہوں تو پھر لوٹے کی ضرورت کیا ہے؟ آج ہمیں اسی طریقے سے اسی نیتوں کے ساتھ خدا کے دربار میں آ کر اپنی زندگی سے سچے دل سے توبہ کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں سے پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس سے اس نیت کے ساتھ ہم پوچھیں گے کہ انشاءاللہ رجب کا مہینہ تو شروع ہو گیا، ہم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کریں۔ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت آج سے کریں گے۔ ہماری زندگی بلکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات بتا کر بات ختم کر دوں، آج سے ہمیں یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ میرے گھر کے اندر روزانہ تسبیحات کا معمول یہ رہے گا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بچہ اتنی کرے گا، میں اتنی کروں گا۔ ہمارا ایک معمول ایک کاغذ پہ لکھنا چاہیے اور ہمیں مہینہ ختم ہونے کے بعد محاسبہ کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ ختم ہوا، میں نے کتنی عبادت کی ہے۔ رجب کے مہینے میں کچھ نہیں کر سکا، چلو شعبان میں کروں گا، شعبان میں نہیں ہو سکا، رمضان کے مہینے میں تو ضرور کروں گا۔ اگر اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو اللہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا، ہمارے اس مسجد میں بہار مدھوبنی سے 2 علماء اکرام تشریف لائے ہیں مدرسے کے چندے کے سلسلے میں۔ ماشاءاللہ میں نے ان سے بات چیت کی تو معلوم لگا کہ وہاں ادارے میں 850 لڑکیاں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا علم حاصل کر رہی ہے۔ جہاں معلوم کیا تو دارالعلوم اشرف کے نادر کے 2 استاد مکرم مفتی کلیم صاحب بھی اور مولانا ایوب صدیقپوری صاحب دامت برکاتہم علینا، دونوں حضرات وہاں پر جا کر آئے ہیں اور پھر جانے والے ہیں مولانا ایوب صاحب صدیقپوری، اس لیے معتبر ادارہ ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والے علماء کرام کی بھرپور مدد فرمائے، مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔